آپ کے لوگ اگر ہمیں آپ آپس میں کنٹرول نہیں ہو رہے ہو، ہمارا کام ہے یہاں رپورٹ کرنا ہے. ہمیں بھی دھمکی دیتے ہیں کہ جی تمہارا منہ توڑ دوں گا. یہ کھڑا یہ کھڑا مجھے کہتا میں تمہارا منہ توڑ دوں گا. نہیں آپ میرا منہ توڑے، منہ توڑ کے بتاؤ. آپ ہمیں منہ توڑے، آپ گالیاں دے رہے تھے ساتھ کھڑے ہو کے. آپ کو یہ زیر دیتی گالی، ہاتھ لگا کے دکھاؤ، ہاتھ لگا کے دکھاؤ. ہاتھ لگا کے دکھاؤ. بھائی سے لڑ رہا تھا، ہاتھ لگا کے میں نے وزیر اعظم کی اپوزیشن سے ملاقات اور پھر وہاں ملاقات وزیر خزانہ تک جا پہنچی. کیا بات کچھ ہوئی، کچھ اندر کی کوئی کہانی نکلی؟ کیا لگ رہا ہے کوئی ملاقات میں کچھ چیزیں نکل رہی ہیں؟ کیا کہتے ہیں سر اس پہ؟ دیکھیں ابھی قبل از وقت ہے کوئی بات کہنا، کوئی امید قائم کرنا. یہ ایک جبر کا جھوٹ کا نظام ہے، یہ جلدی جلدی نہیں پیچھا چھوڑے گا. وہاں جو بات ہوئی، جو وزیر خزانہ سے ملے ہمارے کچھ دوست، وہ فاٹا پاٹا کے حوالے سے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، ہمارے کچھ ہم پہ ذمہ داری ہے عوام کی فلاح کی، تو وہ بات بہرحال ہم نے کرنی ہے. جو ناجائز ناحق ٹیکس وہاں لگائے جا رہے تھے فاٹا میں، جو معاہدہ ہوا ہے وہاں قبائل کے ساتھ، اس سے ہٹ کر اس کے برخلاف، تو ان ٹیکسوں کے حوالے سے بات کرنا ضروری تھی. تو صرف اس حوالے سے یہ ہمارے دوست وہاں گئے، انہوں نے بات سر جیسے کہ آپ نے کوئی بڑی اور بات ڈھونڈنا جو ہے وہ غلط ہوگا. دوسری بات آپ نے ابھی جیسے کہ ٹیکس کی بات کی، ایک موقع فراہم کر دیا گیا تھا اس پہ. اگر وزیر اپنا عمران خان سے اس کی رہائی، اس کی ملاقات، اس کی صحت کے بارے میں اگر کوئی بات کی جاتی، باقاعدہ ٹیکس پہ سنا ہے سگریٹ پہ وہاں کو ٹیکس کے پہ کوئی بات ہوئی ہے، اس کی نسبت اگر وہاں خان صاحب کے بارے میں بات کی جاتی تو وہ زیادہ مناسب نہیں تھا سر؟ نہیں، خان صاحب کی ہمیشہ بات ہوتی ہے جی، ایسا نہیں ہے. دیکھیے کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا اگر بجٹ پاس نہ کرے تو وفاق پہ یا نظام پہ کوئی بہت بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے. یہ بات مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے. کیا خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس نہ ہونے سے بوجھ پڑے گا؟ لیکن ایک بات حتمی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک صوبہ اپنا بجٹ پاس نہیں کرتا تو وہ صوبہ چل نہیں سکتا. 30 جون کے بعد پھر آپ آگے ایک دن بھی کوئی خرچہ نہیں کر سکتے، حکومت نہیں چل سکتی. بجٹ نہ پاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کا خاتمہ کر دیا. یہ بالکل ممکن ہے کہ 3 ماہ کا بجٹ ہو جائے، اس پہ کچھ گفتگو ہوئی، بحث ہوئی، لیکن بالآخر پورے سال کا بجٹ پیش کیا گیا. لیکن اس میں جو وفاق نے خیبر پختونخوا سے پیسہ مانگا ہے، جو یہ کہا ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو، وہ بالکل قبول نہیں کیا گیا.
اس کو خان صاحب سے ملاقات سے مشروط کیا گیا ہے. اگر خان صاحب اجازت دیں گے تو پھر یہ ہوگا. اور یہ رقم جو ہے بظاہر وفاق کو درکار ہے. جو سود انہوں نے ادا کرنا ہے, جو قرضے انہوں نے لے رکھے ہیں, بے دریغ قرضے لیے ہیں. پچھلے 4 سال میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے وفاقی حکومت نے لیے ہیں. تو ان قرضوں پہ صرف سود کے لیے ان کو صوبوں سے رقم درکار ہے. اور یہ رقم یاد رہے, جب صوبے دیں گے وفاق کو تو تعلیم سے نکال کر دیں گے, خوراک سے نکال کر دیں گے. صحت اور تعلیم صوبوں کی ذمہ داری ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے صوبوں کو کہ اپنے صوبوں میں بسنے والے بچوں بوڑھوں کی تعلیم اور جو خوراک ہے, جو ان کی صحت ہے, اس کو کم کر دو اور وفاق کو یہ پیسہ دے دو. دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے اندر اس وقت اگلے مہینے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, وہاں پر سنا ہے کچھ آپ کے لوگ جو ہیں ان کو دوسری طرف کھینچا جا رہا ہے, کوئی ٹکٹس کا ایشو چل رہا ہے. کیا وہاں پی ٹی آئی ایک دفعہ الیکشن لڑنے جا رہی یا گلگت والا حصہ ہوگا؟ دیکھیں, گلگت بلتستان میں جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے اور وہ ایک کوئی اچھی مثال نہیں ہے. وہاں ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, وہاں ہم پہ پابندی تھی, کیمپین نہیں کرنے دی گئی, ہمارے امیدواروں کو ڈرایا دھمکایا گیا, ووٹروں کو ڈرایا دھمکایا گیا. اس سب کے باوجود جب ہمیں کچھ سیٹیں مل بھی گئیں تو ان اشخاص کو بھی توڑ دیا گیا. تو یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے, پورے جمہوری عمل پر حملہ ہے. آزاد کشمیر میں کیا ہوگا ہم مشاورت کریں گے. دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آزاد کشمیر سے, وہاں کیا ماحول ہے, الیکشن کا ماحول ہے نہیں ہے, جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے افراد کو اگر الیکشن سے باہر رکھا جاتا ہے تو الیکشن کی کوئی وقت نہیں ہوگی, الیکشن پہ کسی کو اعتبار نہیں ہوگا. سر اب تو فارم سبمٹ کرانے کی بھی ڈیٹ گزر گئی, تو اب کیسے دوبارہ الیکشن؟ نہیں, لوگوں نے فارم کرائے ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنی نامینیشن پیپر تو جمع کرائے ہیں. بات اب ہے ٹکٹ کی, کہ ٹکٹ کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا. بڑی تعداد میں نامینیشن پیپر تو جمع ہو چکے ہیں. جو گلگت میں لوگ آپ کے چلے گئے دوسری طرف, کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, ان کو ہم نکال دیں گے پارٹی سے, لیکن وہ یہ سوچ کر ہی گئے نا کہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑنا ہے. انہوں نے دھوکہ دہی کی, ہمارے ووٹ لیے, عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے, ہمارے لوگ وہاں جا کر ان کے لیے کیمپین کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے دھوکہ دیا. تو یہ ٹھیک ہے کہ ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے دھوکے کی زندگی گزارنی ہے. ہم ان کو بالکل نکال دیں گے پارٹی سے, لیکن کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ باعث تشویش ہے. کشمیر میں ایک جمہوری لہر ہے, جو حقوق مانگے جا رہے ہیں وہ کوئی بے جا نہیں ہیں. ان کے حوالے سے ٹھنڈے دل و دماغ سے غور و خوض ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جو پورے ملک میں جبر کا ایک نظام رائج کیا گیا ہے اس کو آزاد کشمیر میں بھی رائج کرنے کی کوشش کی گئی. ہماری بین الاقوامی ساکھ اس سے متاثر ہوئی ہے, ہمارا جو کشمیر کا مقدمہ ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے. جو ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک بیانیہ پیش کرتے تھے بھارت کے جبر کے حوالے سے, آج وہ جبر ہمیں آزاد کشمیر میں نظر آ رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر تصفیہ کرنا ہے, جمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے اور پی ٹی آئی اس میں اپنا رول ادا کرے گی. تھینک یو سر.